بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اولاد کی صحیح تربیت کرنا، اچھی تعلیم دلوانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو اور انہیں بہترین تعلیم و تربیت دیا کرو۔ اولاد کو سب سے بہترین جو والدین کی طرف سے ایک بھلائی اولاد کو ملتی ہے، سب سے بہترین جو اولاد کی خیر خواہی ہوتی ہے وہ بہترین تربیت ہے، اچھی تربیت ہے۔ اس اچھی تربیت کا اثر نہ صرف اولاد ہی کو ملتا ہے بلکہ اولاد کے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کو اس کا اثر پہنچتا ہے۔ مثلا آپ نے اگر اپنے بچے کی اچھی تربیت کر دی، یہ بچہ خود بھی راحت والی، سکون والی، عزت والی زندگی جیے گا، اور یہ بچہ کل کو بڑا ہو کر کسی عورت کا شوہر بنے گا، بچوں کا باپ بنے گا، کسی ادارے کا سربراہ بنے گا، کسی ادارے میں جاب کرے گا، کام کرے گا۔ اگر بچپن میں آپ نے اپنے بچے کی تربیت اچھی کی ہوگی تو اس بچے کے ساتھ جو بھی رشتے، جو بھی لوگ جس فیلڈ کے اندر بھی جڑتے چلے جائیں گے وہ تمام کے تمام سکون حاصل کریں گے، اس کے ساتھ چلنے کو فخر محسوس کریں گے۔ اور اگر بچے کی تربیت نہ ہوئی، خود بھی اس کی زندگی عذاب بنے گی، اور لوگ بھی اس کی زندگی میں آنا پسند نہیں کریں گے، اور ان لوگوں کی زندگی کو بھی یہ خراب اور برباد کرے گا، بے سکون کرے گا۔ خاص طور پر بچیوں کی تربیت کے بارے میں یہ ضرور بات کہوں گا کہ اگر بچیوں کی صحیح تربیت والدین نے نہ کی، خاص طور پر ماؤں نے بچیوں کو صحیح دینی تربیت نہ دی، زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط نہ سمجھائے، تو یہ بچیاں کل کو جب سسرال کے گھر میں چلی جاتی ہیں، اپنے خامدوں کے پاس چلی جاتی ہیں، تو یہ بچیاں اس گھر کو عذاب بنا دیتی ہیں، خامد کی زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دیتی ہیں، اس کی زندگی کی سارا لطف اور سارا مزہ ختم کر دیتی ہیں، بات بار لڑنا جھگڑنا اور ان کی خدمت سے انکار کر دینا، بدتمیزی والا لہجہ اختیار کرنا، اپنے ساس سسر کے ساتھ برا سلوک اختیار کرنا، اپنی نندوں کے ساتھ برا سلوک کرنا۔ اور یہی بچی اگر والدین نے اس کی تربیت اچھی کی، اسے خدمت کے اصول و ضوابط سمجھائے، گھر چلانے کے کام سمجھائے، اسلام نے خدمت پر کیا رکھا ہے، خامد کی خدمت پر کیا رکھا ہے، خامد کی خدمت کرنے سے کیا ملتا ہے، یہ باتیں اگر والدین نے اچھے طریقے سے سمجھائی تو یہ بچی اپنے سسرال کے گھر جا کر ان کے گھر کو جنت کا باغ بنا دیتی ہے، خوشگوار، پہلے سے بھی زیادہ اچھا گھر بنا دیتی ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین کوئی تحفہ اگر اپنی اولاد کو دے تو سب سے بہترین تحفہ وہ اچھی تربیت ہے۔ اولاد کو دیے جانے والے تحائف میں بہترین تحفہ وہ اچھی تربیت ہے۔ آج لوگوں نے اچھی تعلیم و تربیت کا نام رکھ لیا اچھے سکول میں داخل کروانا، ایسا سکول جس میں انگریزی اچھی بولی جاتی ہے، ایسا سکول جس کے اندر کوئی فن اچھا سکھایا جاتا ہے، اچھے فن کو سیکھ کر پیسے یہاں سے زیادہ کمائے جا سکے، اس میں لگا دیا۔ اللہ رسول کیا ہے، زندگی کیا ہے، مرنے کے بعد کیا زندگی ہے، اس کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں، کوئی انہوں نے جانکاری ہی نہیں کی۔ اور دنیاوی تعلیم کے لیے، دنیاوی پیسے حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی علوم و فنون حاصل کرنے کے لیے بچے کے پاس بھی فرصت ہے، والدین بھی پابندی کے ساتھ اسے کام کروا رہے۔ مذہب کیا ہے، دینی تعلیم کیا ہے، اللہ رسول کیا چاہتے ہیں، اس کے پاس ان کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ یہ بچہ یا بچی، اسے تمام کھیلوں کے اندر کام کرنے والے لوگ نام یاد ہوں گے، ان کے کھیل سے متعارف ہوں گے، فلمی ایکٹروں کے نام یاد ہوں گے، ان کی ڈائلاگ یاد ہوں گے، ان کے طرز زندگی کو بول چال میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اشاروں کنایات کے اندر استعمال کر رہے ہوں گے، لیکن اس بچے اور بچی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کیسے گزار کر گئے، بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، والدین کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا حسن سلوک تھا، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، معاشرے میں کیسے زندگی گزارنی اس کا پتہ ہی نہیں۔ خلفائے راشدین کون تھے، ان کی زندگی کیسے تھی، پتہ ہی نہیں۔
ازواج مطہرات اہل بیت کیا تھے، کون تھے، ان کی اولاد کیا تھی، ان کی زندگی کیا تھی، پتہ ہی نہیں. تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کر کے گئے کہ جب اولاد بولنا شروع ہو جائے تو اسے کلمے کی تلقین کی جائے، کلمہ سکھلایا جائے. پہلا بول اللہ کی بڑھائی کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کا اس کے دماغ میں بٹھایا جائے کہ اللہ کی اطاعت کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر زندگی بیکار اور عبث ہے. بچے کے بچپن میں ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے اور 7 سال کی عمر میں اسے نمازی بنایا جائے، نماز کا حکم دیا جائے، نہ پڑھنے پر تنبیہ کی جائے، ڈانٹا جائے، مارا جائے. اس لیے کہ بچہ جوان ہونے سے پہلے، بچی جوان ہونے سے پہلے نماز کی عادی بن چکی ہو، اور یہ بچہ جس کی آپ نے تربیت اچھی کی، نیک صالح بچہ ہی آپ کے مرنے کے بعد آپ کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی کو راحت و سکون کا ذریعہ بنا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب آدمی کو پہنچتا رہتا ہے. صدقہ جاریہ، کوئی آپ نے کہیں پر کوئی ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، لوگ فائدہ حاصل کرتے رہے. کسی کو علم سکھا دیا، اس کا ثواب ملتا رہے گا. ایسے ہی نیک صالح اولاد بہترین آدمی کے لیے صدقہ جاریہ ہے، بہترین آدمی کی ترقی درجات کا ذریعہ ہے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ عذاب میں ہوتا ہے یا اس کے اعمال تھوڑے ہوتے ہیں، درجات کم ہوتے ہیں، تو یہ آدمی اپنی اولاد کی نیکی، استغفار اور دعاؤں کی وجہ سے گناہوں کے اندر اگرچہ عذاب کی وجہ سے پھنسا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جنت میں داخل کر دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. حتیٰ کہ یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیک صالح اولاد کی ہر نیکی وہ والدین کے نام اعمال میں لکھی رہتی ہے. جیسا کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اسے میں حج پر لے جانا چاہتی ہوں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اولاد کی ہر نیکی وہ والدین کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے. ایسے ہی سب سے بڑی کوتاہی جو والدین اولاد کے حق میں کرتے ہیں وہ ان کی زندگی میں تربیت کے حوالے سے، پیار محبت کے حوالے سے برابری نہ کرنا. اولاد کے ساتھ ہمیشہ یکساں سلوک کرنا چاہیے، لڑکے ہوں یا لڑکی ہیں، دونوں کو برابر کی محبت دینی چاہیے، برابر کی سہولیت دینی چاہیے، برابر کے مطالبات پورے کرنے چاہیے. ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک بیٹا آیا، اس کو ایک ران پر بٹھا لیا، ٹانگ پر بٹھا لیا. دوسرا بیٹا یا بیٹی ہے، اس کو انہوں نے زمین پر بٹھا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندگی کا اظہار کیا. جب انہوں نے دوسرے کو بھی اپنی ٹانگ پر، ران پر بٹھا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ اپنی اولاد کے بیچ میں برابری کی جائے، خاص طور پر مالداری، وراثت کے معاملے میں. موت کے بعد تو حکم یہ ہے کہ اولاد کو، بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کر رہا ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں کو برابر تقسیم کیا جائے، فرق نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اولاد کے کچھ حقوق ہیں، اچھی تربیت کرنا، اچھی تعلیم دینا، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سکھلانا، تاکہ کل بڑے ہو کر یہ اولاد بھی عزت کی اور معاشرے میں اچھائی کی اور اصلاح کا ذریعہ بن سکے ان کی زندگی، اور لوگوں کے ساتھ بھی یہ اچھے طریقے سے چل سکے. نہ یہ کہ اولاد بری تربیت کی وجہ سے خود بھی بے عزتی والی اور پریشانی والی زندگی گزارے اور اوروں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مع السلامہ.